أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح، یعنی صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسے ایسی امن کی جگہ فراہم کر کے دی جائے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے اور اس کی حقانیت پر غور کر سکے. آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اتنی بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کفار قریش کا ذکر ہے، ان کی بد عہدی کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول اور قرار پر بھروسہ نہ کریں اور اگر وہ بد عہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے. لیکن اس معاملے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے. یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، اس وقت نازل کی گئی تھی جب کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں نے ہدیہ صلیبیہ میں جو معاہدہ کیا تھا وہ باقی تھا، اور ان آیتوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، لہٰذا اگر وہ بد عہدی بد شکنی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور اگر وہ دوبارہ عہد کر لیں تو ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کا کردار کچھ اور ہے. اب ان آیات کریمہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے اس کا دوسرا حصہ عنوان ہوتا ہے جہاد اور حرمت والے مہینے. ابن جریر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی خالص عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور وہ اس حال میں جائے گا اللہ تعالیٰ سے اس سے خوش ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے اور رب کی طرف سے اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا گیا تھا. اس سے پہلے کی باتیں پھیل جائیں اور خواہش ادھر ادھر لگ جائے، اس کی سچائی کی شہادت اللہ تعالیٰ کے آخری وحی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: توبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق کے سوا اوروں کی عبادت سے
عبادت نہ کی جائے، نمازوں اور زکوٰۃ کے ادائیگی کو پابند بنایا جائے۔ ان آیات میں سے ان تینوں کاموں کے بعد وہ تمہارے دینی برادر ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تلوار کی آیت ہے، اس نے تمام عہد و پیمان کو چاک کر دیا جو مشرکوں سے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ برات کے نازل ہونے پر 4 مہینے گزر جانے کے بعد کوئی عہد و ذمہ باقی نہیں رہا، پہلی شرطیں برابری کے ساتھ توڑ دی گئیں، اب اسلام اور جہاد باقی رہ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواروں کے ساتھ بھیجا۔ ایک تو مشرکین عرب میں فرماتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، روایت اسی طرح سے مختصر ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری تلوار اہل کتاب میں ہے، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام کو حرام نہ ماننے والوں اور اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول نہ کرنے والوں سے جو اہل کتاب ہیں جہاد کرو تاکہ دقیقہ ذلت کے ساتھ وہ نہ سامنے آ جائیں۔ تیسری تلوار منافقین کو فرمایا گیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ چوتھی تلوار باغیوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی وہ جماعت میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ، پھر بھی اگر کوئی جماعت دوسری کو دباتی چلی جائے تو ان باغیوں سے تم لڑو جب تک کہ وہ پلٹ کر اللہ کے حکم کی ماتحتی میں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔